باغ بہار جو میر امن کی تصنیف ہے اس کی ادبی خدمات، آج اس لیکچر کا تیسرا حصہ سوم اور آخری حصہ یہ ہوگا جماعت 11ویں کے لیے۔ تو اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی پہلے لیکچر میں جو ادبی اہمیت یا کس وجہ سے مشہور تھی یہ کتاب، یہ ہے یا تھی یا ہے یا ہوئی، دہلی کی زبان تھی، اسلوب کی وجہ سے جو سادہ اسلوب تھا، دہلی کی زبان جو دہلی کی زبان استعمال کی مشکل زبان نہیں تھی، اور دہلی کی زبان جو اس وقت استناد حاصل تھا مستند زبان مانی جاتی تھی، ورنہ دکنی زبان یا باقی زبانیں بھی اردو کی طرح بولی جاتی یا اردو بھی کا ہی حصہ ہے، لیکن میر امن نے دہلی کی زبان استعمال کی، سادہ زبان تھی، لیکن اس میں پرکاری بھی، یہ وہ سادہ نہیں تھی جو اخباری زبان یا جو آپ عام بول چال میں اتنی بھی زیادہ نہیں تھی۔ ہاں اس میں مشکل الفاظ بہت کم تھے اور اکتاہٹ کا باعث نہیں ہوتی ہے۔ الفاظ کا برمحل استعمال بھی تھا، کہاں پہ کون سا لفظ صحیح ہے تو لکھنا ہے یا کہاں پہ چسپاں کرنا ہے، تو یہ ایک بڑے فنکار کی خوبی ہوتی ہے۔ اعتدال کی روش، اردو زبان میں فارسی الفاظ و تراکیب اور تشبیہات و اشتہارات کو بڑا دخل حاصل ہے۔ تو یہ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی زبان، کسی بھی زبان میں دوسری زبان کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ انگریزی زبان کی مثال لیں گے، چونکہ انگریزی کا آج زیادہ چال چل ہمارے یہاں، یا انگلش میڈیم ہی سب کچھ ہے، تو ہمیں پتا ہونا چاہیے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوا میں ہی باتیں کرتے ہیں کہ انگریزی زبان جو ہے اس میں مطلب صرف گرامر جو ایک انگریزی کا وجود میں آیا، جس طرح اردو کا ہم کہتے ہیں کہ اس کا اپنا گرامر، جب تک گرامر ہوتا ہے زبان وہ رہتی ہے قائم۔ تو انگریزی میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 70% یا 60، کچھ لوگ 80% کہتے ہیں کہ لاطینی زبان اور گریک زبان جو یونانی اس کے الفاظ شامل ہے، تو اسی سے ایک نئی زبان وجود میں آ گئی جو پہلے آج کل اس کا اپنا ایک وجود ہے انگریزی زبان کا یا باقی، تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ تو اردو میں بھی وہ یہ ہے، فارسی الفاظ تراکیب اور تشبیہات و اشتہارات کا بڑا دخل ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ فارسی زبان کے اثرات سے بچ کر اردو لکھنا بہت دشوار ہے۔ تو یہ صحیح بات ہے، فارسی کے الفاظ بہت زیادہ اس میں ہیں، یا آج کم دکھتے ہیں، پہلے بہت زیادہ تھے خاص کر شاعری میں، لیکن اب کم تھوڑا ہو گئے، ہندوستانی لفظ یا مقامی لفظ اس میں استعمال ہوتے ہیں یا شامل ہو گئے۔ لیکن میر امن نے اپنی تحریروں میں اعتدال کی روش کو اپنایا، اعتدال ان کی زبان میں ہے، مطلب ان کے اعتدال سے مراد ہے کہ اس میں بہت کم فارسی الفاظ ہیں بنسبت دوسرے ادیبوں کے، اور عربی کے بھی بہت کم ہیں۔ اعتدال رکھا ہے، جہاں پہ لگا کہ ہاں یہاں پہ فارسی لفظ بہت ضروری ہے انتہائی، تو وہاں پہ فارسی یا عربی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس اردو لفظ ہے یا ہندوستانی لفظ ہے، آپ وہاں پر بھی فارسی اور عربی چسپاں کرنے، علمیت دکھانے کے لیے، ویسا میر امن نے نہیں کیا ہے۔ تو قدیم فارسی اور تجمر اشتہاروں کے ساتھ اپنے بے تکلف اور لطیف اشتہار و تشبیہات سے بھی انہیں محبت ہے، تو ان کا بھی استعمال کیا ہے، اس لیے انہوں نے بہت سے اشعار برج بھاشا کے بھی نقل کیے ہیں۔ مقامی جو بھاشا برج بھاشا ہریانہ یا باقی آس پاس شمال ہندوستان میں بولی جاتی تھی اس کے الفاظ بھی لیے ہیں۔ کچھ الفاظ ہریانے کی بھی استعمال کیے، ہریانی جو ہریانہ آس پاس بولی جاتی تھی، جیسے مثلا کبو، کدو، کسو، تو یہ الفاظ بھی استعمال کیے جو آج کل مستعمل نہیں ہے یا استعمال نہیں ہوتے ہیں اردو زبان میں، اس وقت بولے جاتے تھے، تو آج کل بہت کم بولے جاتے ہیں یا نہیں ہونے کے برابر ہے اردو زبان میں، تو زبان نے اتنی ترقی کی ہے، اس وقت بولے جاتے، تو میر امن نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ مقامی الفاظ کے بے تکلف و لطیف استعمال نے میر امن کے یہاں اخلاقیات کو ادب کا جزو بنا دیا ہے۔ تو مقامی الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں اخلاقیات کا جزو بنا، وہ حکمت و دانش کی باتیں اور فند و نصیحت کی باتیں بھی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ کانوں کی راہ سے سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ صحیح بات ہے، جب الفاظ میں اتنی روانی ہو، اسلوب میں روانی ہو، تو زبان خود بخود یہ جو موضوع ہے یا جو بھی خیال ہے وہ خود بخود کانوں کی راہ سے سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ ہندوستانی لفظوں سے مرکبات بنا کر ہندوستان کے معمولی الفاظ میں اپنی بات وزن اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ تو یہ وقار ضمن کا ایک اور نقاد ہے۔ روزمرہ محاورہ، کامیاب روزمرہ اور محاورے کا اسم عبارت کی رفتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔
मीर अमन ने अपनी जबान में रोजमर्रा और मुहावरे का पूरा पूरा ख्याल रखा है। बोल चाल के अंदाज को तहरीरी और ग्रामर की जबान पर हर जगह तरजीह दी है। तो ये जबान जो है उन्होंने रोजमर्रा का भी इस्तेमाल किया है, जो मुहावरे हैं तो बोल चाल के अंदाज को तहरीरी और ग्रामर की जबान पर हर जगह तरजीह दी है। वहां अगरचे मीर अमन एक फरमाइश की तामील में अपनी इबारत को मुहावरों से मज़ीद कर रहे थे, लेकिन कमाल है कि उनके बामुहावरा जबान अच्छी दास्तान गोई की फितरी अमल की ताबिया मालूम होती है। तो दास्तान चूंकि उसमें अल्फाज का भी जखीरा होना चाहिए, बहुत सफ़ों पर मुश्तमिल होती है, बहुत अल्फाज पर हजारों, कुछ ने तो 1000 सफ़े की है। चूंकि बागबार उतनी बड़ी नहीं है, तवील नहीं है, फिर भी बाकी किताबों से बड़ी कह सकते हैं आप कि उस वक्त उतनी बड़ी किताब लिखना माना जाता, उसको बड़ी किताब भी कहेंगे आप। तो ये इसका ख्याल रखना पड़ता है। अच्छी दास्तान के लिए फितरी अमल होना चाहिए, वो एक फितरी लगना चाहिए कि हाँ ठोसे नहीं है अल्फाज इसमें जबरदस्ती। तो ये इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। प्रोफेसर हमीद अहमद खान ने भी कहा है कि उर्दू नस्र रोजमर्रा की रवानी और ठेठ मुहावरे के लुत्फ से पहली मरतब बागबार में आशना हुई। तो उर्दू नस्र जो है ये पहले इसमें इतनी ज्यादा रवानी नहीं थी, या तो ये पहली बार रवानी और ठेठ मुहावरे के लुत्फ से पहली बार बाग बहार में ये चीजें हमें देखने को मिलती है। मीर अमन चूंकि बड़े जबानदान थे उस वक्त, उर्दू के या अरबी पर भी, उसकी अरबी फारसी पर ये बड़ी जबानें थी, उन पर भी उनका उबूर था। तो उर्दू के जखीरे अल्फाज में इजाफा भी उन्होंने किया। उन्होंने उर्दू को माला माल किया मुख्तलिफ अल्फाज से, या जो भी हरियाणवी से, चाहे ब्रिज भाषा से, चाहे अरबी फारसी, उनका सही इस्तेमाल करना सिखाया और सही इस्तेमाल किया अपनी किताब में। बहुत से अल्फाज और मुहावरे बाग बहार के अलावा और कहीं देखने में नहीं आते, और कोई शख्स एक नया लफ्ज, एक नया मुहावरा वज़ा करते उसके लिए बाइस फख्र होता है। तो ये सही बात है कि नए अल्फाज लाना, इस्तेमाल करना फिर किताब में, एक एकेडमिक किताब में, तो ये बहुत अच्छी खूबी होती है एक बड़े मुसन्निफ की, और जबान के लिए भी ये अच्छा होता है, जबान की तरक्की के लिए। मुमकिन है कि इनमें से बाज दिल्ली के महलों में बोल चाल में राइज रहे हों, लेकिन फिर भी मीर अमन का यह एहसान तो है कि उन्होंने अल्फाज और मुहावरों को अदब में महफूज करके हम तक पहुंचाया। जाहिर सी बात है जो लफ्ज पहले आम बोलचाल या अदब से बाहर थे उनको अदब का हिस्सा बनाना और जबान में तरक्की का बायस बनता है। फिर तासुर दिलकशी, मीर अमन को इस चीज का बहुत सही अंदाजा है कि किस मौके पर कौन सी बात किस हद तक फैला कर और किस हद तक मुख्तसर करके बयान की जाए, कि वो तस्वीर कशी, वाक़या निगारी, किरदार और सीरत की मुसव्वरी और अफसानों में दिलचस्पी के मुतालबात पूरे कर सके। और इसलिए जहां उनकी दास्तान में हमें वाक़ात की तफसील मिलती है, ऐसे मौके भी बेशुमार है कि उन्होंने अपनी बात को सिमट कर थोड़े से लफ्जों में बयान कर दिया है। इसका जिक्र पहले भी हुआ कि मीर अमन ने जहां पे बात बड़ी कहनी थी, तवील कहनी थी, वो कह दिया अल्फाज का सही इस्तेमाल करके। तस्वीर कशी चाहे हो, वाक़या निगारी हो, या किरदारों से कितने अल्फाज कहलवाने हैं, तो ये उन्होंने सही इस्तेमाल किया है, इस चीज का ख्याल रखा है। माशरत की अक्कासी भी है, तो ये भी उसमें बहुत बड़ी खूबी है। बाग बहार के मुसन्निफ मीर अमन दहली तहजीब से वाबस्ता दिल्ली के रहने वाले थे। बाग बहार के दीबाच में उन्होंने खुद को दिल्ली का रोड़ा बताया है। तो हमें मीर अमन का अहद मोहम्मद शाही रविशों का अहद था। दिल्ली की माशरत खुशहाल, खुशपोश और खुश वक्त माशरत थी, तकल्लुफ एहतमाम। तो इन चीजों का सब मुआशरे का जिक्र है। किस्सों की मंजर फारसी, तो दिल्ली की तहजीबी जिंदगी तमाम लवाजमात अपनी जुजियात व तफसीलात के साथ मीर अमन ने मुअस्सर अंदाज में पेश किए। दिल्ली की तहजीब, जियाफतें हो, महफिलें हो, चाहे रसूम रिवाज, खाने पीने की चीजें, तो इनका भी जिक्र कहीं कहीं पे बाग बहार में मिलता है। या लिबासों के बारे में, जनाना लिबास, मर्दों का लिबास, तो रहन सहन, मुख्तलिफ मेलों, मौसमों, तो ये इन चीजों का जाहिर सी बात है कि बहुत तवील दास्तान है, इन चीजों का भी जिक्र उसमें आता है। यही मुआशरत की अक्कासी होती है। तस्वीर कशी भी उनकी दास्तान में बहुत बड़ी, उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात की है। तो किरदार निगारी भी, अब बाग बहार के किरदारों पर नजर डाली जाए तो यहाँ हमें दो किस्म के किरदार मिलते हैं, दो किस्म के किरदार मिलते हैं, मर्द किरदार और निस्वानी किरदार। बहुत से नाकदीन मर्दाना किरदार नहीं करते वक्त मीर अमन किसी फनकाराना चाबक दस्ती का मुजाहरा नहीं कर सके। सबसे पहले हम दास्तान के मर्द किरदार का जायजा लेंगे। ये एक तवील
پھر دور ہے، اگر اس پہ بات کریں گے تو الگ سے 2-3 لیکچر اس کے لیے. تو یہ ہم داستان پڑھ کے ہی ہمیں تو یہ، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ مرد کردار، چونکہ داستانوں کے کردار مافوق الفطری ٹائپ کے قسم کے ہوتے تھے، ان میں مافوق الفطری ایک خصوصیات ہوتی تھی، جیسے قالین پہ اڑنا، غائب ہو جانا، تو یہ چیزیں ان میں ہوتی تھی. یہ تو مرد کردار کے حساب سے انہوں نے استعمال کیے جو الفاظ یا ان کی خوبیاں جو بتائی ہیں، تو یہ داستان کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس میں میر امن کچھ نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہے کہ انہوں نے کس کو کتنی جگہ دی اپنی داستان میں، یا کس سے کون سے الفاظ کہلوائے ہیں، لباس کیا ہے، ان چیزوں پہ نظر ڈال سکتے ہیں یا ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو باغ بہار ان چند کتابوں میں سے ہیں جن کی زبان اور طرز بیان اور معاشرت کی عکاسی، کردار نگاری ان کے نفس مضمون سے زیادہ اہم. یہ ایک ایسے اسلوب کی نمائندہ ہے جس کی کوئی تقلید نہ کر سکا. اسلوب جو اس کی بہت بڑی خوبی ہے، زبان، بیان، باقی جو جن کا ذکر ہوا. پھر بھی باغ پر ہمیشہ بہار رہی ہے اور رہے گی. باغ بہار کی ان خصوصیات کے پیش نظر پروفیسر حمید احمد خان لکھتے ہیں، میر امن کی باغ بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا ابلتا ہوا چشمہ ہے. تو یہ پروفیسر حمید احمد خان نے لکھا ہے کہ باغ بہار پاکیزہ اور شفاف اردو تو بہت اچھی اردو مانی جاتی ہے. آج سے 250 سال پہلے کی جو کتاب ہے اس میں آپ ایسی اردو پڑھتے ہیں جو آپ کے سبق میں ایک ماخوذ حصہ ہے، آپ کو اس سے اندازہ ہوا ہوگا. تو یہ بہت بڑی کتاب ہے اور شفاف اردو کا ایک سرچشمہ ہے یہ چشمہ ہے. اور اس کی زبان کی مولوی عبدالحق نے بھی اس کے متعلق کہا، جس کو بابا اردو کہتے ہیں. انہوں نے اس کتاب کے متعلق کیا، جب میں اردو بولنے لگتا ہوں تو باغ بہار پڑھتا ہوں تو یہ بھولنے لگتا ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ مولوی عبدالحق شاید عربی فارسی، یہ انہوں نے اس وجہ سے کہی ہوگی کہ اس کی اہمیت کتنی ہے اردو کے حوالے سے، اردو پڑھنے کے، اردو سیکھنے اور اردو کا جو ایک پروننسیشن یا اردو فلوئنسی لانے کے لیے باغ بہار کا مطالعہ بہت ضروری ہے. شکریہ.